جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے حضرت زید ابن حارثہ. یہ غلام تو نہیں تھے، رومی النسل اور خاندانی آدمی تھے، لیکن جاہلیت ثانیہ، دور جاہلیت میں بدامنی تھی بہت زیادہ. یہ 9 سال کے لڑکے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ بازار گئے. جاہلی عورتوں کی عادت ہے، وہ منڈیوں میں پھرتی ہے، ہر چیز ان کو چاہیے، بلکہ بعض مرد عورتوں سے بدتر. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بس ہماری گھر والی جانے اور وہ جو چاہے گا. یہ ایک لالا گل سے میں نے پوچھا یہ کیا پہنا ہے؟ کہا بس یہ گھر والی لکھ کے آتی ہے، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. میں نے کہا آپ کو پھر گھر والی بننا ہے اور وہ گھر والا بنے. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ کسی بازار میں اور منڈی میں گئے تھے، اور وہاں ڈکیتی پڑ گئی. اس زمانے میں چیزوں کے علاوہ انسانوں کا اغوا ہوتا تھا. اس کی والدہ کو پکڑ کر تمام سونا اور تمام پیسے جو اس کے پاس تھے وہ چھین لیے، اور اس دوران حضرت زید کو پکڑ کے لے گئے. کہاں پکڑا اور کہاں لے گئے، لمبی تاریخ اور طویل داستان ہے. چلتے 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 یہ مکہ مکرمہ پہنچے، اور خدیجۃ الکبریٰ نے ان کو خریدا اور حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا کہ یہ غلام آپ کو بخش دو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، اور اتنی محبت کی کہ حضرت زید ابن محمد کہلاتے تھے. اللہ اللہ. اور آپ نے اس کا نکاح اپنی پھوپھیزاد زینب بنت جہش سے کیا، جو قرشیہ تھی اور ہاشمیہ تھی، عدنانیہ تھی اور تہامیہ تھی. وہ مکہ مکرمہ کے قرشی ہاشمی، اور یہ غریب اگرچہ اصلی النسل تھے لیکن مشہور غلام تھے. آپس میں نباہ نہ ہو سکا، اور وہ کبھی کبھی ناراض ہوتی تو حضرت زید کو کہتی کہ میری اور تیری کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن افسوس کہ پیغمبر بیچ میں، حضرت بیچ میں نہ ہوتے تو تجھے میں قریب نہ آنے دیتی. اور حضرت زید تنگ آتے اور حضرت سے کہتے کہ میں چھوڑتا ہوں. اور حضرت فرماتے اتق اللہ امسک زوجک، خدا کا خوف کرو اور نہیں طلاق دو. طلاق ناپسندیدہ چیز ہے، شاید جوڑ ہو جائے. جب صورتحال زیادہ کشیدہ ہو گئی تو حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر زید نے زینب کو طلاق دی تو حضرت زینب کی تسلی تب ہوگی اور یہ آر خاندان سے تب ہٹے گا کہ میں نکاح کر لوں. اور زید میرے لیے پالک اور متبنہ مشہور ہے، منہ بولے بیٹا، جو کہ غلط طریقہ ہے. اللہ اس طریقے سے اس رسم کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماحولیاتی طور پر اس میں بڑی پابندیاں تھی اور بڑی پریشانیاں تھی. اللہ نے اس کا ذکر کیا وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈرتے تھے. ڈرتا کون ہے؟ مقصد یہ کہ لوگ باتیں کریں گے، تو میں کریں گے، چمگوئیاں کریں گے، اور یہ ان کے حق میں مفید نہیں. فرمایا وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ. یہ زید ایک دن وہ آیا کہ طلاق ہو گئی، اور نہایت خفگان مکہ مکرمہ کے ماحول میں پیدا ہوا، کیونکہ جس بیوی کا نکاح پیغمبر نے زید کے ساتھ کرایا اور وہ چلا نہیں، آئندہ کوئی اس کو لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. حق تعالیٰ نے حضرت زینب کو پیغمبر خدا، اپنے حبیب اور اپنے عبد لبیب ان کے نکاح میں دے دیا. اور اس تسلی کے لیے جماعت صحابہ میں واحد آدمی ہے حضرت زید، جن کا نام قرآن نے لیا. فلما قضى زید منها وطرا، جس وقت پورا کیا حضرت زید نے اس عورت سے اپنی حاجت، اس کا کام ہو گیا. زوجنا، کہا ہم نے اس کا نکاح آپ سے کیا. اور یہ نکاح آسمانوں پر ہوا ہے. جبریل نے آ کے کہا نکاح اللہ نے کر دیا، آپ زینب کے پاس جا سکتے ہیں. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ،
تاکہ نہ رہے مسلمانوں پر تنگی فی ازواج ادعیائہم بیویوں میں، منہ بولے بیٹوں کی. منہ بولے بیٹے کی بیوی یہ اصلی بیوی نہیں ہے، یہ تنگی اللہ نے ختم کی. اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ پورا کر لے ان سے حاجت. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہو کے رہنے والا تھا. اللہ چنانچہ وہ رسم کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی اپنی بہو کی طرح محرم ہے، اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا. ما کان علی النبی من حرج، نہیں ہے پیغمبر پر کوئی اعتراض فیما فرض اللہ لہ، وہ جو فرض کیا اللہ نے ان کے لیے، خدا کا فیصلہ آیا. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ عادت ہے اللہ کی ان لوگوں میں جو پہلے گزرے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، ہو کے رہتا ہے. الذین، وہ لوگ یبلغون رسالات اللہ، جو پہنچاتے ہیں خدائی پیغامات. ویخشونہ، اس سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اور نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے. وکفی باللہ حسیبا، کافی اللہ حساب والا ہے. اللہ اللہ. وہ حضرت زید جس زمانے میں گم ہوئے تھے اور ان کے والد اور چچا ان کی تلاش میں عرب و عجم میں ڈھونڈ رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے اشعار کہے حضرت زید کے ترجمے میں صفت الصفا میں ابن الجوزی نے نقل کیے، کیونکہ چھوٹے بچے تھے 9 سال کے اور گھر سے نکلے واپس نہیں آئے. بقیت علی زید ولم ادر ما فعل، احی فیرجا ام اتی دونہ الاجل. اس کے والد کہتے ہیں میں اپنے بیٹے زید پر رو رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، زندہ ہے کہ میں اس کے آنے کی امید رکھوں یا وہ مر چکا ہے. فواللہ ما ادری وان کنت سائلا اغالک سہل الارض ام غالک الجبل. خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں چلتا اگرچہ میں پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ ہموار زمین میں مر گئے یا پہاڑوں میں کہیں مر گئے. جدائی اور فراق کے اشعار ہے. فَيَا لَيْتَ شَعْرِي هَلْ لَكَ الدَّهْرُ رَجَعْتَهُ، آئے کاش کے زمانے میں ایک دفعہ آپ گھر آئے. فَحَسْبِي مِنَ الدُّنْيَا رُجُوعُكَ لِي بِهِلْ، میری زندگی میں یہ ایک تمنا بڑی ہے کاش کے پوری ہو. تُذَكِّرُنِي الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوعِهَا، جب سورج نکلتا ہے تو مجھے آپ یاد آتے ہیں کہ میرا بیٹا اندر ہوگا کمرے میں یا باہر. وَتَعْرِضُ ذِكْرَاهُ إِذَا قَارَبَ الطِّفْلُ، اور جب چھوٹا بچہ بلوغ کو پہنچتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ میرا زید ہوتا تو آج 15-16 سال کا ہوتا ہے. وَإِن تَعَبَّتِ الْأَرْوَاحُ هَيَّجْنَ ذِكْرَهُ، جب ہوائیں چلتی ہے مجھے پھر بیٹے کی یاد دلاتی ہے. فَيَا لَمَا حُزْنِي عَلَيْهِ وَمَا وَجَلْ، اے کیا لمبا غم ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. سَأَعْمَلُ نَفْسَ الْعِيسِ فِي الْأَرْضِ جَاهِدًا، ان قریب میں اونٹ اور گھوڑے زمینوں میں دوڑا کے دیکھوں گا. وَلَا أَسْأَمُ التَّطْوَافَ أَوْ تَسْأَمُ الْإِبِلَ، کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تھک گیا اگرچہ اونٹنی ہے جواب دے. بیٹے کی تلاش ہے. حیاتی او تاتی علی منیتی، ساری زندگی بیٹے آپ کو ڈھونڈتا رہوں گا، ہو سکتا ہے موت آئے. وَكُلُّ امْرِئٍ فَانٍ وَإِنْ غَوَّى غَرَّهُ الْأَجَلُ، اور ہر انسان نے مرنا ہے اگرچہ اس کو زندگی سے بڑا دھوکہ ہے. وَأُوصِي بِهِ قَيْسًا وَأَمْرًا كِلَيْهِمَا، اور اگر میں مر گیا تو وصیت کروں گا تیرے چچا قیس اور بھائی امر کو. وَأُوصِي يَزِيدًا ثُمَّ مِن بَعْدِهِ جَبَلًا،
اور پھر یزید اور ان کے آل و اولاد کو بھی کہ میرے زید کی تلاش جاری رکھو. یہ اشعار ان کے والد نے کہے تھے اور قافلے والوں نے یاد کیے تھے، کیونکہ ان اشعار پر اونٹوں کا انعام مقرر تھا کہ اگر کسی نے زید کی خبر دی کہ وہ زندہ ہے تو 10 اونٹ، اور اگر زید سے ہمیں ملوایا ہے تو 20 اونٹ، اور اگر زید خیریت سے گھر پہنچے گئے 100 اونٹ. یہ انعامات مقرر تھے. زمانہ کافی گزرا ہے، زید جوان ہو چکے ہیں اور زینب بنت جہش کے ساتھ واقعہ پیش آ چکا ہے، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کسی کام سے مکہ مکرمہ کے بازار میں گھوم رہے ہیں. اس دوران ایک قافلے والا اونٹ بٹھایا ہوا ہے اور اشعار پڑھ رہا ہے. بقیت علی زید ولم ادر ما فعل احی فیرجع ام اتا دونہ الاجل. حضرت زید رک گئے، یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ جب اس نے اشعار پورے کیے تو حضرت زید نے اپنے آنسو پوچھ لیے اور علل فور اسی طرز پر جواب شعر میں دے دیا، اور اس نے کہا اہن الی قومی وان کنت نائیا، میں بھی چاہتا ہوں اپنے خاندان کو اگرچہ میں دور ہوں، بانی قتیل البیت عند المشاعر، اور میں بیت اللہ کے پاس رہ رہا ہوں جو دنیا اسلام کا مرکز ہے. فکفوا من الوجد الذی قد شجاکم، غم ختم کر لو، غم نے تمہاری ہڈیاں چھان لی. اشعار سے پتہ چلا ولا تعملوا فی الارض نص الابائر، اور زمین میں زیادہ پریشانی کرنے کی حاجت نہیں ہے. فإنی بحمد اللہ فی خیر اسرۃ، اللہ کے فضل سے میں بہترین گھرانے میں ہوں. کرام معد کابرا بعد کابری، ایسے خاندان میں ہوں جس جیسے قیامت تک نہیں آئے گا. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوں. بس یہ اشعار جب زید نے کہے اور قافلے والوں نے سنے، کتنے قابل لوگ تھے، تو فوراً تیز رفتار اونٹ پر بیٹھ گیا اور روانہ ہو گیا، اور چٹ پٹ اس جگہ پہنچا جہاں اس نے اشعار سنے تھے، اور وہاں سے حضرت زید کے خاندان کا پتہ کیا اور ان کو کہا کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب میں اس رنگ ڈھنگ کا جوان ملا ہے، اور اشعار سن کر کے یہ اشعار سنا ہے. حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد نے علی الفور 10 اونٹ اس کے سپرد کر لیے کہ میری زندگی میں میرے بیٹے کے زندہ رہنے کی اطلاع مجھے مل گئی ہے. اور پھر اپنے بھائی اور ان کے اپنے بھائی اور حضرت زید کے بھائی کو ساتھ کر کے ایک قافلے کی شکل میں تلاش کے لیے مکہ مکرمہ آئے. جس وقت یہ مکہ مکرمہ آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور حضرت سے کہا کہ ہم غلام نہیں ہیں، اور یہ کسی نے ظلم کیا ہے، ہمارے بیٹے کو غلام بنا کے آپ کو بیچا ہے، اور ہم غلام نہیں ہیں. تو حضرت نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ زید غلام نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ زید پر کوئی پابندی نہیں، وہ جس وقت چاہے آپ کے ساتھ جا سکتا ہے، میری طرف اجازت. حضرت زید نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اجازت دے دے، میں ان کو سمجھا کے آتا ہوں. حضرت سے کہا مجھے اجازت دے دے، میں ان سے بات کر کے آتا ہوں. ہم مورخین لکھتے ہیں تاریخ دمشق جلد 9 صفحہ 125 پر ابن عساکر نے لکھا ہے کہ حضرت زید جب اس طرف گئے تو ان کو کہا وہ غم اور صدمہ جو تمہیں پہنچا ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے اس خوشی کے سامنے کہ میں نبی آخر زمان کے ساتھ، اور یہاں آدمی آتے ہیں جاتا کوئی نہیں ہے. یہ ذہن سے نکالو کہ میں قدم حضرت سے باہر رکھوں گا، ساتھ رہوں گا وفات تک، میں نے کہیں نہیں جانا ہے. اور ان کو کہا کہ آؤ اور خدمت میں پیش ہو جاؤ، اور ان سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے کلمہ شہادت پڑھوایا، اسلام میں شامل کیا، اور پھر اپنی والدہ اور بہنوں اور اپنی نانی اور ممانی اور سب کے نام تحائف دے دیے، اور ان کو کہا کہ جہاں حضرت قدم رکھے وہاں میں سر رکھوں گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد تم میں سے کسی مرد کے. یعنی حضرت کی نسل بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے،
حضرت کے کوئی نارینہ اولاد دنیا میں نہیں ہے، جو تھے ابراہیم یا قاسم، عبداللہ یا طاہر، وہ چھوٹے چھوٹے مر گئے، اور حضرت زید ابن حارثہ ہے، زید ابن محمد کہنا ٹھیک نہیں ہے، سورۃ احزاب۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن رسول اللہ کے اور خاتم تمام پیغمبروں کے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ ہر چیز کے جاننے والے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے والد نہیں ہیں۔ آیت میں یہ پیشن گوئی بھی ہو گئی کہ آپ کی نارینہ اولاد دنیا میں نہیں رہے۔ اس کے حکم و اسرار طویل ہے، دائرہ تفسیر سے خارج ہے، اور وہ مقام مجھے پتہ ہے جس پر کلام موجود ہے۔ لیکن پیغمبر اصلاً آخرت کے لیے ہوتے ہیں، اور المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دامن عصمت پر یہ داغ بھی نہیں رکھا ہے۔ اور زید کو جو تم ابن محمد کہتے ہو یہ جائز نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من الرجال، ساری دنیا کی نسل تو بیٹے سے ہے، لیکن حضرت کی نسل بیٹی سے ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اور اس کے بدلے میں آپ کو دو مقام دیے، ایک رسالت اور دوسری خاتمیت۔